بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. I am Azmat Wali here, friends of Pakistan. Before, اگر میں آگے جاؤں، آپ پہلے ہمارے اس کو سبسکرائب کریں یوتھ کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو لائک کریں. لائک کرنے کے بعد آپ اس کو ٹک کریں، کلک کریں. اوکے، اب یہ میں آپ سے آگے بڑھ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اپنے فرینڈس کو، اپنے یوتھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں. ان کو معلوم ہونا چاہیے. مائی ڈیئر فرینڈس، مائی ڈیئر یوتھ، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے تعلیم یافتہ لوگ ہیں آپ لوگ، اس لیے میں آپ کو فیڈ بیک دیتا ہوں. ہوا یہ تھا، پہلی دفعہ 1942 میں لندن میں ایک بمباری اتنی ہوئی تھی کہ تباہ ہو گیا. چرچل واز دا پرائم منسٹر. لائٹ نہیں تھی، چراغ جل رہا تھا، رات کو سگار بھی لگا ہوا تھا. ان کا ہوم منسٹر پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سر لندن تباہ ہو گیا ہے، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے انصاف ہو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ انصاف تو ہو رہا ہے. انہوں نے جواب دیا، چرچل نے، پھر آپ جائیے آرام سے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تو میں کہہ رہا ہوں، چرچل کے الفاظ تھے. بات اس کے بعد پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں پر راجہ داہر کی حکومت تھی سندھ میں. راجہ داہر جو تھا وہ 16 سال کا ایک لڑکا سپاہی تھا، اور ہارون رشید جو تھے وہ ہمارے خلیفہ تھے عرب ورلڈ کے. ہارون رشید نے اس کو، ایک سپاہی کو 1200 آدمی لے کر کے بھیج دیا. کسی عورت کی کمپلینٹ تھی کہ اس کی شپ سے یا اس کی جو بوٹ تھی اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور ہمارا سامان چھین لیتا ہے. یہ پائریٹس کہلاتے ہیں، پائریٹس. اس زمانے میں پائریٹس کا بہت، سمندر پہ بھی راج ہوا کرتا تھا ڈاکوؤں کا. بہرحال جب وہ یہ ٹھٹا اور آپ کی گگر پھاٹک کے پاس تک ایک اور جگہ بنی ہوئی ہے جو جمپیر کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پر اس شخص نے ساری فوجوں کو چاروں طرف سے اس لیے اتارا تھوڑے تھوڑے کر کے تاکہ ہم گھراؤ کر سکیں اور ایک جگہ ہم نہیں پکڑے جائیں. اس نے یہ کہا کہ یہ سارے جتنے وہ تھے اپنے فوجی اور اپنے ساتھ جتنے لڑکوں کو لے کے آئے، ان میں کل 1200 تھے. ان 1200 کو سب کو اتارنے کے بعد اپنے جو شپ سے یا اپنے جو بوٹس تھی ان کو آگ لگا دی کہ واپس جانے کا راستہ نہیں ہے، ہم نے مرنا بھی یہی ہے اور ان سے لڑنا بھی یہی ہے. راجہ داہر کے ساتھ ان کو پتہ چل گیا تھا. ٹھٹا سے آگے جا کر کے پھر ان کے ساتھ مقابلہ ہوا. راجہ داہر سے بڑا سخت مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد میں وہ 16 برس کا وہ لڑکا اس نے فاتح ہوا. اور فاتح ہونے کے بعد ایمان کا پکا ہونا ضروری تھا. لڑکا اتنا بہادر تھا، اور خلیفہ ہارون رشید نے بھیجا تھا کہ بھائی تم جا کے یہ فتح کر کے آؤ گے. بہرحال اس نے پورا قابض ہو گیا اور حیدرآباد اور یہ سارے علاقے تک اس کے قابو ہوئے. اس کے بعد پھر اس نے جہاں جہاں وہ رہا اس نے وہاں عدالتیں قائم کی. 5 دن کے اندر انہوں نے جو اپنے جج جو مقرر کیے عدالت قائم کر کے، جو انصاف کرنے کے لیے، جو ہندو تھے یا دوسرے وہ جو تھے ان کے ساتھی، اور وہ دوسرے جو کرمنلز تھے، بدماش تھے، ہمیشہ یہاں پر بہت بدماش رہے، ڈاکو رہے، چور رہے، انہوں نے اس کو 5 دن کے اندر سزائیں دی ہیں. یہ تھا انصاف. وہ یہ تھا انصاف جو چرچل نے کیا تھا. اسے معلوم تھا کہ انصاف وہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں کے انصاف کی بات سن لیجیے. ہمارے یہاں بہت بڑے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی یونیورسٹی جو ہے، میں خود ان کا شاہ عبداللطیف بھٹائی کا بہت ہی زیادہ فالوور ہوں. ان کی ایک کتاب بھی میرے پاس رکھی ہے جس کو میں پڑھنے کے بعد سمجھنا میرے لیے بڑا مشکل تھا.
ایک مجھے ایک وہ تھے اپنے سی ایس پی آفسر تھے، سیکرٹری تھے، انہوں نے وہ کتاب مجھے دی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر 10 پیج سمجھ میں آتے ہیں تو پڑھیے گا ورنہ آپ مت پڑھیے گا. آئی مین کہ وہ شخص اتنا قابل تھا، وہ شخص جس کی بات کر رہا ہوں، اس کے نام سے یونیورسٹی بنی ہے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے نام سے. اتنا لرنڈ آدمی ہوتا گا. یونیورسٹی وہ جو ہے اس میں سب سے زیادہ کرپشن پورے پاکستان میں، اس سے زیادہ کرپشن کہیں نہیں. وہ وہاں کے وہ چیف منسٹر بھی وہاں رہتا ہے، اور نفیسہ فاروقی بھی وہاں، نفیسہ کیا ہے اس کا نام، وہ بھی وہی رہتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے لیڈر صاحبان ہمارے وہیں کے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے کراچی میں کرپشن مافیا کا عالم یہ ہے کہ اب تو بھائی ایجوکیشن بھی کرپشن مافیا میں ساری یونیورسٹیز جو ہے انوالو ہیں. ہمیں سب سے زیادہ افسوس یہ ہوا کہ ہماری سرسری یونیورسٹی ہماری اپنی یونیورسٹی ہے، اس کے لیے میں نے کیس جمع کرایا تھا. اور کیس جمع کرایا تھا کون سی تاریخ کو؟ ہمارے لارڈ وہ جو ہیں جج صاحب، انہوں نے تو کیس کو پڑھا ہی نہیں. اور پیٹیشن سی پی کانسٹیٹیوشن پیٹیشن نمبر 2852/19. آپ مجھے بتائیے اس کی ڈیٹ کیا دی جاتی ہے؟ باقاعدہ اس میں تاریخ دی جاتی ہے کہ صاحب یہ میں نے کیس جمع کیا تھا 19/4 کو. میرے پاس جواب آتا ہے کہ آپ کا کیس جو لگا ہوا ہے 11 میں لگا ہوا ہے، 19/11 کا، مطلب 7 مہینے کے بعد کسی کو رجسٹرار کا لیٹر آتا ہے. ہمارے لارڈس کے لیٹر آ رہے ہیں، لارڈس کے آرڈر پہ آ رہے ہیں. جو لارڈس ہیں یہاں کے نا، وہ بیٹھتے بھی لارڈس کی طرح ہیں. وہ ترا باندھے ہوئے اور وہ ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ مارتے ٹک کر کے. تب وہ جج صاحب آتے ہیں اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سب. ارے بھائی انگریزوں کی غلامی چھوڑ دو، فارگیٹ اباؤٹ اٹ. انصاف کی بات تو کچھ کرتے نہیں ہو. مجھے آپ نے مظہر علی مظہر صاحب چیف جسٹس سے، اور آپ سے مخاطب ہوں، مظہر علی مظہر صاحب آپ ہی نے مجھے ڈیٹ دی تھی کہ آپ 9 تاریخ کو 11 بجے پہنچ جائیے. مجھ سے ٹائم آپ نے خود لیا تھا. میں 11 بجے پہنچا. کتنی مشکل سے پہنچا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. آئی ایم اے سینئر سٹیزن، آئی ایم اے ریسپیکٹیبل سٹیزن. اللہ کی رحمت سے بہت سارے کام ہیومنٹی کے لیے کرتا ہوں، انسانیت کے لیے کرتا ہوں. میں اپنے لیے کوئی ایک پیسے کا کام نہیں کرتا. اور ایمان میرا پکا ہے. خدا کرے آپ کا بھی ایمان پکا ہو جائے اور آپ بھی انصاف کریں لوگوں کے ساتھ. آپ ظلم کر رہے ہیں، تعلیم کے ساتھ بھی، ایجوکیشن کے ساتھ بھی آپ نے مافیا بنائے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے ہم لوگوں کو. یہ ویسے ہی یہاں پر مافیا بیٹھا ہوا ہے بہت بڑا، اوپر سے آپ نے ایجوکیشن میں بھی کرپشن مافیا وہاں بیٹھی ہوئی ہے. میری یونیورسٹی میں، سید یونیورسٹی میں. I am the founder of Aligarh Muslim University worldwide. I am the founder of Pakistan. مذاق کرتے ہیں آپ لوگ بیٹھ کے. لارڈس، جھنڈا مارا ٹک، اور ٹوپی پہنے ہوئے پیچھے چلا آ رہا ہے. آپ لارڈس، می لارڈ. آپ سے میں نے کہا، اب مظہر علی مظہر صاحب آپ سے عرض کر رہا ہوں، چیف جسٹس صاحب آپ سے عرض کر رہا ہوں، انصاف قائم کرنا ہوگا. نہیں تو انصاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ تو آپ کا انصاف دیکھ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 16 سال کے لڑکے نے کورٹیں قائم کر کے 5 دن کا انصاف کر دیا، 5 دن میں. ایسے ہی 7 سال پہلے لندن میں ایک واقعہ ہوا تھا. اس واقعے میں کیا ہوا تھا کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان اور وہ تھے دوسرے فارنرز، ان کو باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تھی وہاں کے لوکلس میں اور ان میں. اس میں سینکڑوں آدمی مارے بھی گئے، زخمی ہوئے، جیل گئے، کچھ ہوا.
عدالتوں نے جب دیکھا کہ یہ لمٹ ہو رہی ہے، ود ان 24 آورس کورٹیں لگا کے سب کو پنش کیا اور وہ سزا دے کے ان کو دے دی. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ اپنا نام ان کا ہے سید اپنا یوسف علی سید، ماشاء اللہ، لارڈ یوسف علی سید. کوئی انہوں نے وہ پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کیس کا کیا حشر کیا ہے انہوں نے. ارے بھائی کرپشن کے خلاف یہ کیس تھا، یہ وہ نہیں ہے. اور آپ کیا انوالو ہوئے ہیں کرپشن مافیا کے ساتھ میں؟ وہ بھی ایجوکیشن کرپشن مافیا. سب سے جہالت جو ہمارے پاس ہے وہ اسی کی وجہ یہی ہے. وی آر دا الٹریٹ پیپل. ہم جاہلوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. وہ تو میں پہلے بھی جانتا ہوں، پہلے بھی کہتا ہوں. خدا کے واسطے آپ لوگ انصاف کرنا کر لیجیے. آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. آپ لوگوں کو سیدھا ایسا کرے گی کہ آپ سب بھول جائیں گے. کیا باتیں کرتے ہیں. کل کا دیکھا نہیں پشاور کے چیف جسٹس کا کیسے انتقال ہوا ہے. آپ کو کوئی اور بیماری لگ جائے گی ایسے ہی. میں عظمت والی بات کر رہا ہوں، آپ کو یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں. انصاف، ایک انصاف اگر آپ نہیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کیسے کیسے تکلیف میں ہوتے ہیں لوگ. آپ درست ہو جائیے. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، انصاف کیجیے، انصاف کیجیے، انصاف کیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.